عمران خان کے خلاف حزب اختلاف سے ہاتھ ملا کر وزارت اعلیٰ کی یقین دہانی حاصل کرنے والے چودھری پرویز الہی نے اپنے سیاسی کیریئر کی سب سے بڑی غلطی تب کی جب انہوں نے آخری وقت پر مونس الہی کی ایما پر اپوزیشن کو دھوکہ دے کر عمران سے وزارت اعلیٰ لینے کا فیصلہ کیا۔ تاہم ان کا یہ سیاسی جوا بری طرح ناکام ہوا اور اب وہ وزارت اعلیٰ تو دور کی بات پنجاب کی اسپیکرشپ سے بھی ہاتھ دھو چکے ہیں۔ پرویز الہی کے اس سیاسی بلنڈر کے اثرات چودھری خاندان پر بھی مرتب ہوئے ہیں اور اب شجاعت حسین اور پرویز الہی ایک سیاسی کشتی کے سوار نہیں رہے۔ مونس الہی اب بھی عمران کے ساتھ کھڑے ہیں، جبکہ چودھری شجاعت حسین کے بیٹے سالک حسین حکومتی اتحاد کا حصہ بن چکے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود حمزہ شہباز کے ہاتھوں وزارت اعلیٰ کے الیکشن میں شکست کھا کر میدان سے باہر ہو جانے والے 75 سالہ پرویز الہی نے اپنے کیریئر کے آخری حصے میں ایسی فاش غلطی کی ہے کہ اب ان کی سیاست بھی ختم ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ بظاہر پرویز الہی نے تمام سیاسی جماعتوں کو نظر انداز کر کے اپنا پورا سیاسی وزن تحریک انصاف کے پلڑے میں ڈال دیا، مگر پھر بھی تحریک انصاف کی حکومت کو سن 2018 کے برعکس یہاں چودھری پرویز الہی کی اس حمایت کے کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں ملے۔ جنرل ضیاء الحق اور پرویز مشرف کے فوجی دور سمیت مختلف حکومتوں کا حصہ رہنے والے پرویز الہی نے وزیر اعلیٰ کے الیکشن کے روز عمران خان کی طرح شکست سے بچنے کے لیے جو اوچھے ہتھ کنڈے اپنائے، ان سے موصوف کی سیاسی ساکھ بری طرح متاثر اور مجروح ہوئی۔ جو مناظر 16 اپریل کو پنجاب اسمبلی میں نئے وزیر اعلیٰ کی الیکشن کے لیے بلائے گئے اجلاس کے دوران دیکھنے کو ملے، وہ گجرات کے چودھری کی رواداری، سیاسی روایات اور سماجی اقدار سمیت ان کے مستقبل کے سیاسی منظرنامے سے متعلق بھی اہمیت کے حامل ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چودھری پرویز الہی کے اس ایڈونچر نے چودھریوں کی سیاست کو نیا رخ دیا ہے یا پھر بند گلی کی طرف دھکیل دیا ہے؟ پرویز الہی اور ق لیگ کے سیاسی مستقبل پر بحث سے قبل ان کی حالیہ سیاسی بحران میں اہمیت اور کردار پر نظر دوڑانا بھی ضروری ہے کہ کیسے انہوں نے اتار چڑھاؤ اور بھاؤ تاؤ کے بعد بظاہر قدر مشکل سیاسی سفر کا انتخاب کیا ہے۔ BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق جب اپوزیشن جماعتیں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں تو انہوں نے سب سے پہلے حکومتی اتحادیوں میں سے گجرات کے چودھریوں کے پاس جانا مناسب سمجھا، جس کے بعد ملاقاتوں کا ایک دور شروع ہو گیا۔ آئے روز میڈیا میں یہ خبریں گردش کرتی رہیں کہ اپنے مستقبل کے سیاسی فیصلے سے متعلق ق لیگ یعنی چودھری برادران نے مشاورت شروع کر دی ہے۔ مشاورت کا یہ عمل طویل تر ہوتا گیا۔ اس دوران پرویز الہی نے عمران خان کی طرز سیاست پر ایک ٹی وی انٹرویو میں متعدد سوالات بھی اٹھائے اور انہیں حاصل اسٹیبلشمنٹ کی مدد پر خوب جملے کسے۔ اس انٹرویو کے بعد چودھری پرویز الہی اچانک اسلام آباد سے لاہور کے لیے روانہ ہو گئے، مگر ان کا یہ بیان بھی میڈیا کی زینت بنا کہ ابھی انہوں نے حکومتی اتحاد کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ اپوزیشن کا حصہ بنے ہیں۔ اس بیان سے عمران خان کی حکومت میں اہم اتحادی جماعت سے متعلق جو شکوک و شبہات اور بے چینی پائی جاتی تھی وہ وقتی طور پر تھم گئی۔ ملک میں جاری اس سیاسی جوڑ توڑ کے دوران آصف زرداری کی حکمت عملی نے کام کیا اور شہباز شریف نے چودھریوں کے گھر جا کر پرویز الہی کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ کی پیشکش کر دی۔ میڈیا پر اس ملاقات کے چرچے ہوئے اور شرکاء کے رد عمل سے ہر کسی نے یہ اندازہ لگایا کہ بات بن گئی ہے، معاملات طے پا گئے اور اب پرویز الہی نئے وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے۔ اس تاثر کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نون لیگ کے وفد سے ملاقات کے بعد پرویز الہی ایک وفد کی صورت میں رات گئے آصف زرداری کے گھر تشریف لے گئے۔ تاہم اگلی صبح پرویز الہی بنی گالہ پہنچ گئے اور یوں ان کی اس وقت کی متحدہ اپوزیشن سے دوری پیدا ہو گئی۔ پرویز الہی نے عمران خان کی طرف سے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کی آفر قبول کر لی۔ بنی گالہ میں ہونے والی اس ملاقات کے بعد پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ق لیگ کے سینئر رہنما کے حق میں اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ ق لیگ یا چودھری پرویز الہی نے اس بارے میں میڈیا پر آ کر کوئی بات نہیں کی، مگر سابق صدر آصف زرداری نے سب سے پہلے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ پرویز الہی کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ کی آفر کی گئی تھی، مگر انہوں نے بنی گالہ کو اپنی نئی سیاسی منزل بنا لیا۔ جیو ٹی وی کو ایک حالیہ انٹرویو میں آصف زرداری نے کہا کہ رات کو پرویز الہی انہیں مٹھائی پیش کر کے گئے کہ نون لیگ سے وزارت اعلیٰ سے متعلق معاملات طے پا گئے ہیں، مگر صبح پھر وہ بنی گالہ پہنچ گئے۔ اس کی وجوہات پر بات کرتے ہوئے آصف زرداری کا کہنا تھا کہ پرویز بھائی ان سے سینئر ہیں، ان کا اپنا یہ سیاسی فیصلہ تھا، شاید جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ زرداری کا اشارہ مونس الہی کی طرف تھا کہ انہوں نے پرویز الہی کو یہ فیصلہ بدلنے پر مجبور کیا۔ مونس الہی نے اس پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ خیال رہے کہ زرداری نے ق لیگ کو یقین دہانی کروائی تھی کہ حکومتی اتحاد چھوڑنے کی صورت میں وہ نون لیگ کو پرویز الہی کی
वजारत आला पर आमादा करेंगे, जिसमें वो कामयाब भी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अपने मनसब का हल्फ उठाने के बाद सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में इस बात की तस्दीक की है कि परवेज़ इलाही को उनकी जमात ने वजारत आला की पेशकश की थी, जो उन्होंने तस्लीम कर ली थी, मगर फिर पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि वो दूसरे रास्ते पर चल पड़े। बज़ाहिर ये दूसरा रास्ता परवेज़ इलाही के लिए ज़्यादा सियासी तबाही का रास्ता साबित हुआ है। चौधरी परवेज़ इलाही बतौर स्पीकर पंजाब असम्बली अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए 2 हफ्तों से वज़ीर आला का इलेक्शन लटकाते चले आ रहे थे, लेकिन फिर लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद 16 अप्रैल को ये इलेक्शन मुनाकिद हो गया। अपनी यकीनी शिकस्त को भांपते हुए परवेज़ इलाही ने तमाम तर ओछे हटकंडे इस्तेमाल किए। असम्बली इजलास के दौरान डिप्टी स्पीकर पर हमला किया गया, लोटे फेंके गए और उन पर तशद्दुद भी किया गया। बिलाखिर वो खुद भी मुबैना तौर पर तशद्दुद का शिकार बने। उनकी ऐसी तस्वीर और वीडियोस भी वायरल हुई जिसमें उन्होंने अपने एक बाजू पर प्लस्तर करवा रखा है और कह रहे हैं कि वो शदीद तशद्दुद के नतीजे में ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने इस बारे में ट्विटर पर लिखा कि उन्होंने परवेज़ इलाही को घर जाकर पंजाब की वजारत आला ऑफर की, जिसे उन्होंने ना सिर्फ तस्लीम किया बल्कि दुआए खैर भी हुई, मगर फिर अगले ही दिन वो इमरान के पास चले गए। हमने परवेज़ इलाही को घर जाकर पंजाब की वजारत आला ऑफर की, जो मानी गई, दुआ खैर भी हुई, लेकिन अगले रोज़ वो इमरान की चौखट पर सजदा रेज हो गए और अब खजल हो रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि ये जुआ खेल कर परवेज़ इलाही ने अपने घराने और बुजुर्गों की इज्जत को भी पामाल किया है। लेकिन सियासी मुबसरीन के ख्याल में परवेज़ इलाही को शायद ये उम्मीद थी कि उनके माजी के इत्तेहादी अब्दुल अलीम खान और जहांगीर खान तरीन उनकी हमायत करेंगे, जिसके बाद वो वज़ीर आला के मनसब पर फायज हो जाएंगे। मुबसरीन के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही को ये भी एतमाद था कि वो जोड़ तोड़ करके अपने नंबर्स पूरे कर लेंगे, और जहाँ तक बात है नाराज़ अरकान की, तो उन्हें या तो वो खुद मना लेंगे या स्पीकर के इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए सियासी वफादारियाँ तब्दील करने की पादाश में उन्हें वोट के हक से महरूम कर देंगे। मगर परवेज़ इलाही ये सब हासिल करने में कामयाब नहीं हो सके और बज़ाहिर सियासी करियर की आखिरी इनिंग्स में एक फाश गलती कर बैठे, जिसके बाद उनका सियासी मुस्तकबिल तारीक नजर आता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।